السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ایک انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور جو دور حاضر کا تقاضا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قال الله تعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، الحمدللہ آج ہم والد کی شان، باپ کی شان کو بیان کریں گے اور محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو نافرمانی اور والدین کی بدتمیزی کرنا، یہ رجحان بہت بڑھ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم ایک اچھا پیغام پہنچائیں گے اور والدین کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، وہ تمام تر پہلو ہم اجاگر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اے مقصہ کے حصہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور والدین۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی یہ پیاری تعلیمات ہیں اور اللہ رب العزت اس کے اوپر قرآن کریم کے متعدد مقامات کے اوپر زور دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت کا یہ اسلوب کہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو پتہ چلا جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بہت مرتبہ و مقام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو نیو جنریشن ہے، اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ والدین سے دوری، والدین کا کہا نہ ماننا اور جو کچھ والدین کہیں اس سے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا، یہ چیز بہت بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان کو زیادہ اجاگر کیا جائے اور ان کو پیش کیا جائے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا صحیح معنی مفہوم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین عالی شان میں سے ایک جو وہ مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اسی کے مطابق ہے۔ کیسے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بروا آباءکم، اپنے باپ دادا کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ تبرکم ابناؤکم، تمہارے بیٹے بھی تم سے حسن سلوک کریں گے۔ یارو آج ہم اگر اپنے والدین کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، تو یاد رکھیں ہماری اولادیں بھی ہمارا ادب کریں گی، ہمارا احترام بجا لائیں گی اور ہماری عزت کریں گی۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بلکہ آپ جہاں دیدہ ہیں، آپ نے بھی اس معاشرے کے اندر دیکھی ہوں گی اور میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اچھا کام کرے گا تو صلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کا بھی اس کو بھرنا پڑے گا اپنے دامن سے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، احفظ ود ابیک، کہ تم اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ محبت کیا کرو، اپنے والد کے اہل کے ساتھ محبت کیا کرو۔ ہوتا ہے نا، والد صاحب انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے،
اب آپ کی آس ہوتی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو خوش کروں اور ان کی یادوں کو تازہ کروں، تو یاد رکھیے ایک تو عام جو کام ہے وہ ایصال ثواب کرنے کا ہے کہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ اپنے والد صاحب کی روح کو راضی کرنے کا اور خوش کرنے کا یہ بھی ہے کہ اپنے والد صاحب کے جتنے دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ اپنے والد صاحب کی خواہشات، تمنائیں، ان کی عادات، خصائص، شمائل ان کو اجاگر کیا جائے اور ان سے سنا جائے۔ تو فرماتی ہیں احفظ ود ابی کا، اپنے والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ بیٹھا کرو اور ان کے ساتھ محبت بانٹا کرو۔ آگے فرمایا لا تقطعہ، اپنے والد صاحب کے دوستوں سے دوری اختیار نہ کرنا، ان سے دوری اختیار نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ تعلق کو جوڑے رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک والد صاحب زندہ تھے تو آپ نے بھی ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کے ساتھ بولتے رہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا آپ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چھوڑ دیا۔ نہیں، حضور فرما رہے ہیں لا تقطعہ، ان سے جدائی اختیار نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنا، اور یہ محبتوں کا پیغام ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا فَيُطْفِئُ اللَّهُ نُورَكَ، اگر تم نے قطع تعلقی کر لی، والد تو ویسے چلے گئے اس جہان سے، اور تم نے والد صاحب کے دوستوں سے بھی قطع تعلقی کر گئی، علیحدگی اختیار کر لی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو تمہارے چہرے کا نور اللہ لے جائے گا، بجھا دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ایک تو والد کی جدائی اور دوسرا اس والد کی جدائی کو مزید ہم بہتر بنانے کے لیے ان کے دوستوں کے ساتھ محبت کرتے، ان کے دوستوں کے ساتھ پیار کرتے، لیکن الٹا ہم نے ان کے ساتھ بھی قطع تعلقی کر لی اور علیحدگی اختیار کر لی۔ تو یارو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ بھی تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، ہم ہر وقت پریشان، سرگرداں رہیں گے، غمگین رہیں گے، پریشانیوں کی لپیٹ میں رہیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اپنے والد کے ساتھ محبت کرنا، انتقال کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتلا دیا کہ تو اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور محبت پیش کیا کرو۔ ایک اور حدیث حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ یارو دیکھو تو صحیح، ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جب کہیں انٹر ہوں تو اچھی عادات کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ انٹر ہوں۔ یارو جب جنت میں داخلہ ہو، کہ ہم نہیں چاہتے ہم جنت کے مرکزی دروازے سے جائیں جہاں سے بڑے پارسان نیک لوگ جا رہے ہوں گے، تو ہم بھی وہیں سے جائیں۔ تو فرمایا اگر تم جنت کے مرکزی دروازے سے جانا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو یاد رکھو وہ جنت کا مرکزی دروازہ تمہارے گھر میں تمہارے باپ کی صورت میں ہے۔ تو اپنے باپ کی عزت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اجر دے گا کہ تمہیں جنت کے مرکزی دروازے سے داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا ان شئت فاعطِ ذالک، اگر تو چاہے تو اس چیز کو ضائع کر دے، یعنی ختم کر دے، والد کی تو عزت نہ کر، والد کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، اگر تو چاہے تو ضائع کر دے۔ ذالک الباب او احفظہ، یا تو چاہے تو اس کی حفاظت کر، اس دروازے کی حفاظت کر، اس دروازے پر بیٹھ جا، اس کا منگتا بن جا، اور اس کا کہامان، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے مرکزی دروازے تمہیں داخل فرمائے گا۔ ویسے بھی دیکھیں ماں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن یارو والد والد ہے۔ آپ چھوٹے سے تھے، آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کے اخراجات برداشت کیے، وہ خود مزدوری کرتے رہے، لیکن آپ کو پڑھایا لکھایا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اگر کسی اچھی پوسٹ پہ چلے جاتی ہیں، اچھی جاب لگ جاتی ہیں، ہماری سیلری اچھی ہوتی ہے، ہم اچھا کما لیتے ہیں، تو یارو اس موقع پر اپنے والد کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم خود تو اچھے جوتے پہنیں، اچھے لباس پہنیں اور اچھے کپڑے خریدیں
اور اچھی اچھی چیزیں خوشبوئیں لگائیں. یارو کیا ان چیزوں کا آپ کا جو باپ ہے کیا اس کا دل نہیں کرتا؟ اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میں بھی اچھے کپڑے پہنوں، میں بھی اچھے جوتے پہنوں، میں بھی اچھی خوشبو لگاؤں، لیکن وہ اپنی خواہشات کو مٹا چکا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اوپر جو باپ ہونے کا بوجھ ہے وہ آ پڑا ہے. بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی بوجھ نہیں ہوتا، لیکن باپ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اپنے بیٹوں میں، میں نے اپنی بیٹیوں میں، میں نے انصاف پسندی سے کام لینا ہے، تمام کو راضی رکھنا ہے. یہ جو باپ بننے کا بوجھ ہے، کاش کہ بیٹے کو یہ بوجھ سمجھ میں آ جاتا. جس دن بیٹے کو یہ بوجھ سمجھ میں آ گیا نا، اس دن بیٹا بھی اپنی تمام تر خواہشات کو ترک کر دے گا اور اپنے والد کی خواہش پر قربان کر دے گا اور کامیاب ہو جائے گا. یہی چیز بتلانے کے لیے میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. خدا را اپنے والد کی محبت اور اپنی والدہ کی محبت کو حاصل کیجئے، گھر والوں کو راضی رکھیے. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تر راہیں بالکل کھول کر بیان فرما دی ہیں، بالکل واضح ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دونوں ہستیوں کو راضی رکھیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا ان لی مالا و ولدا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی ہے، مجھے مال بھی دیا ہے، اولاد بھی اچھی ہے، اولاد بھی کافی ساری ہے، لیکن وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَحْتَاجَ مَالِي، اور میرے جو والد صاحب ہیں وہ میرے مال میں سے ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، میرے مال میں سے لیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. حضرت گرامی جب اس بیٹے نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب میرے مال میں سے لیتے ہیں اور میرے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور یہ چیز گویا کہ انہوں نے اچھی نہ سمجھی کہ میرے والد صاحب کیوں لیتے ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت کا نیا نیا دور تھا اور ابھی اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا اور زمانہ جاہلیت جو ہے دم توڑ رہا تھا. تو یہ چیزیں تھیں کچھ والدین کی نافرمانیاں اور والدین کی کمی کوتاہیوں کہ جو اولاد کے اندر تھی وہ برقرار تھی. تو اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ میرے والد میرے مال سے لیتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور آج کل اس جملے کی ضرورت ہے اور آج کل اس تعلیمات کی ضرورت ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے، یعنی تو بھی اپنے والد کے لیے ہے، تیرا مال بھی تیرے والد کے لیے ہے. تو کیا بات کرتا ہے کہ والد جو ہے میرے مال میں سے خرچ کرتے ہیں؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے جب تو چھوٹا سا تھا تیرے پاس تو لباس نہیں تھا، اس نے لباس لے کے دیا. تجھے تو چلنا نہیں آتا تھا، اس نے چلنا سکھایا. تجھے تو بولنا نہیں آتا تھا، اس نے تمہیں بولنا سکھایا. تو جب کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے گیا تیرے اخراجات کس نے برداشت کیے؟ جب تو بڑا ہوا تیرے اخراجات کس نے برداشت کیے؟ تجھے سائیکل موٹر سائیکل تجھے گاڑی لے کے دی، کس نے لے کر دی؟ کس کس چیز کو تم والد کے مقابلے میں لے کر آتے ہو؟ خدا را یہ والد بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کے ساتھ رہیے. مزید حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو فرمانے علی شان ہے وہ سنیے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی. بہت بڑے جملے ہیں کہ اگر رب کی رضا کو چاہتے ہو تو وہ والد کی رضا میں ہے. سبحان اللہ. رب کی خوشنودی، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، والد کی خوشنودی میں ہے. وسخط الرب فی سخط الوالدی، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں تو کتنے بہت بڑے جملے ہیں. گویا کہ اگر ہم نے والد کو راضی کر لیا تو عرش لا مقام پر رب بھی راضی ہو جائے گا. اگر ہم نے والد کو ناراض کر دیا تو عرش لا مقام پر وہ رب بھی ناراض ہو جائے گا. یارو اپنے والد کی قدر کیجئے اور ان کے ساتھ محبت کیجئے. یہ چیزیں دنیا میں بار بار نہیں ملتی. والدین
اس دنیا میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہیں، دوبارہ یہ دولت نہیں ملتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، بالخصوص والد کی قدر کریں اور ان کا کہاں مانیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، تاکہ یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔